السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان میں سے حضرت ام سلمہ کے حالات پر مشتمل ترجمہ چل رہا ہے، جن کا ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا یہ ویڈیو انہی کے حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 2 ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سرعان مکتشف العائدون ان ما نمی الیہم من اخبار کان مبالغا فیہ، لیکن جلد ہی، لیکن کا معنی لیکن اور سرعان کا معنی جلد ہی، لیکن جلد ہی لوٹنے والوں نے پتہ لگا لیا۔ اکتشف یکتشف اکتشافاً، اس کا معنی ہوتا ہے دریافت کرنا، سراغ لگانا، پتہ چلانا، پا لینا۔ لوٹنے والوں نے پتہ لگا لیا کہ وہ خبریں، یہ ماں موصولہ ہے اور یہاں یہ اخبار، یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اور لیکن جلدی ہی لوٹنے والوں نے پتہ لگا لیا کہ وہ خبریں جو کہ پہنچائی گئی ان کی طرف، کان مبالغاً فیہ، اس میں مبالغہ کیا گیا تھا، یعنی جو کچھ خبریں ان کے پاس پہنچائی گئی ان میں بڑھا چڑھا کر بات کو بیان کیا گیا تھا۔ ایک ہے مبالغن اور ایک ہے مبالغن۔ مبالغن بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر میں یوں کہوں انت مبالغن فیما قلت، یعنی تو مبالغہ کرنے والا ہے ان باتوں میں جو تو نے کہی، یعنی تیری بات میں تو بڑھا چڑھا کر بات کر رہا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں ما قلت فیہ مبالغن، وہ چیز جو تو نے کہی اس میں مبالغہ کیا گیا ہے، تو یہاں پر تو مبالغن پڑھیں گے۔ ما قلت، وہ چیز جو تو نے کہی، فیہ مبالغن، فیہ مبالغن، اس میں مبالغہ کیا گیا ہے۔ یا سیدھی سادھی مثال آپ یوں کہیں رجل مبالغن، یعنی مبالغہ کرنے والا آدمی، بڑھا چڑھا کر بات کرنے والا آدمی۔ اور اس کی جگہ پر اگر خبر مبالغن کہوں تو ایسی خبر جس میں مبالغہ کیا گیا ہو۔ آپ خبر مبالغن نہیں کہہ سکتے اور رجل مبالغن نہیں کہہ سکتے۔ تو رجل مبالغن ایسا آدمی جو مبالغہ کرنے والا ہو، بڑھا چڑھا کر بات کرنے والا ہو، اور خبر مبالغن اس میں مفعول کا صیغہ استعمال کریں گے، ایسی خبر جس میں مبالغہ کیا گیا ہو۔ لیکن سرعان مکتشف العائدون ان ما نمی الیہم من اخبار کان مبالغا فیہ، لیکن جلدی ہی لوٹنے والوں نے پتہ لگا لیا کہ وہ خبریں جو کہ پہنچائی گئی ان کے پاس اس میں مبالغہ کیا گیا تھا، یعنی بڑھا چڑھا کر بات بیان کی گئی تھی۔ وَأَنَّ الْوَثْبَةَ الَّتِي وَثَبَهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ إِسْلَامِ حَمْزَةَ وَعُمَرَ قَدْ قُوبِلَتْ مِنْ قُرَيْشٍ بِهَجْمَةٍ أَكْبَرَ۔ وثبتن کا معنی حملہ، وثبتن کا معنی چھلانگ لگانا، حملہ کرنا۔ اور وہ حملہ جس کو مسلمانوں نے کیا حمزہ اور عمر کے اسلام لانے کے بعد، اس کا مقابلہ کیا گیا قریش کی طرف سے بڑے حملے کے ساتھ، یعنی اس کی رد عمل بڑے حملے کی صورت میں آیا۔ اور وہ حملہ جس کو مسلمانوں نے حمزہ اور عمر کے اسلام لانے کی بات کیا، اس کا مقابلہ کیا گیا۔ قابل یقابلو سے قوبلت، یہ مجہول کا صیغہ ہے، قوبلا قوبلا قوبلو قوبلت، اس کا مقابلہ کیا گیا من قریشن، قریش کی طرف سے بحجمت اکبر، بڑے حملے کے ساتھ۔ فافتن المشرکون فی تعذیب المسلمین وترویعہم وَأَذَاقُوهُم مِّن بَأْسِهِم مَّا لَا أَحْدَ لَهُم بِهِ مِن قَبْلِ، بس مشرکین نے افتن یفتن افتنان اور تفنن یتفنن تفنن، بابی ابتیال اور بابی تفعل، اس کا معنی ہوتا ہے قسم قسم کی کوئی چیز کرنا۔
تو یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ مشرکین نے مسلمانوں کو عذاب دینے میں اور ان کو دھمکانے میں، ڈرانے میں، روا یربی تروین کا معنی ڈرانا، مسلمانوں کو سزا دینے میں اور ان کو ڈرانے میں مشرکین نے تفنن برتا، یعنی قسم قسم کی دھمکیاں دی گئی اور قسم قسم کی سزائیں دی گئی، الگ الگ ٹائپ کی سزائیں دی گئی اور الگ الگ ٹائپ سے ان کو ڈرایا گیا۔ وَذَاقُوهُم مِّن بَأْسِهِم مَّا لَا أَهْدَىٰ لَهُم بِهِ مِن قَبْلُ، اور انہوں نے ان کو چکھایا، من بأسہم، باسن کا معنی طاقت، بہادری، قوت، اور انہوں نے ان کو چکھایا ان کی بہادری سے، وہ جس کی ان کو واقفیت نہیں تھی پہلے۔ عہدن کا معنی ایسے عہد و پیمان کو بھی کہتے ہیں، کسی سے وعدہ کرے، کسی سے عہد و پیمان کرے، اس کو بھی عہدن کہا جاتا ہے۔ اور عہدن کا ایک معنی ہوتا ہے واقفیت، علم، کسی چیز کا علم اور کسی چیز کی واقفیت، اس کو کہا جاتا ہے عہدن۔ لا عہد لہم بہ من قبل، جس کی ان کو واقفیت نہیں تھی پہلے۔ وَأَذَاقُوهُم مِّن بَأْسِهِم مَّا لَا عَهْدَ لَهُم بِهِ مِن قَبْلُ، اور انہوں نے ان کو چکھایا ان کی بہادری سے یا ان کی طاقت و قوت سے، وہ جس کا ان کو علم نہیں تھا پہلے، جس کی ان کو واقفیت نہیں تھی پہلے، یعنی ایسی سزائیں دی ان کو اور ان کی بہادری کو استعمال کر کے، طاقت و قوت کو استعمال کر کے ایسی سزائیں دی کہ جس سے پہلے انہوں نے اس کے بارے میں سنا نہیں تھا۔ عند ذلك اذن الرسول صلوات اللہ علیہ لاصحابہ بالہجرۃ الی المدینہ، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دی ہجرت کرنے کی مدینہ کی طرف۔ فعزمت ام سلمۃ وزوجها على ان يكون اول المہاجرین فرارا بدینہما وتخلصا من اذى قریش، پس ام سلمہ اور ان کے شوہر نے ارادہ کیا اس بات کا کہ وہ ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوئے، یعنی سب سے پہلے وہی ہجرت کرے، ہجرت کرنے والوں میں سب سے اول نمبر پر وہی ہو۔ فرارم بدینہما، ان کے دین کو لے کر بھاگتے ہوئے، وتخلصا من اذى قریش، اور قریش کی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، یعنی قریش کی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دین کو بچا کر صحیح سالم لے کر بھاگنے کے لیے دونوں نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے ہجرت کرے۔ لیکن ہجرت ام سلمۃ و زوجہا لم تکن سہلۃ میسرۃ کما خیل لہما، لیکن ام سلمہ اور ان کے شوہر کی یہ ہجرت یہ کوئی آسان نہیں تھی جیسا کہ ان کو خیال ہوا۔ خیل لہما کا معنی جیسا کہ ان کو خیال ہوا، یعنی جیسا وہ گمان کرتے تھے کہ یہ آسان ہے ہجرت کرنا، ہجرت کرنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ سہلتاً اور میسرتاً دونوں کا معنی ہوتا ہے آسان، لیکن ام سلمہ کی ہجرت اور ان کے شوہر کی ہجرت یہ آسان کام نہیں تھی جیسا کہ ان کو خیال ہوا۔ قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہونے لگا کہ وہ ان کی جادو کی وجہ، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ وہ ان کے جادو کی وجہ سے دوڑ رہی، یعنی وہ لکڑیاں جو ہے جادوگروں کی جادوگری سے دوڑ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال ہونے لگا، حالانکہ یہ لکڑیاں جو تھی وہ سانپ نہیں تھیں، لیکن ان کو ایسا لگا کہ یہ سانپ ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کو خیال ہونے لگا کہ وہ ان کے جادو کی وجہ سے دوڑ رہے، یعنی لکڑیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ وَإِنَّمَا كَانَتْ شَاقَّةً مُرَّةً خَلَّفَتْ وَرَاءَهَا مَأْسَةً تَهُونُ دُونَهَا كُلُّ مَأْسَةٍ، اور صرف وہ ایک گراں اور کروی تھی، یعنی وہ ہجرت ایک گراں یعنی بھاری اور کروی تھی، جس نے اس کے پیچھے چھوڑ دیا تھا ایک داستان کو۔ ماسۃ المناک حادثے کو کہتے، المیہ دردناک داستان،
کہ جس نے اس کے پیچھے ایک دردناک داستان کو چھوڑ دیا تھا، جس کے سامنے ہر داستان ہلکی ہو جاتی ہے، ماند پر جاتی ہے۔ ہان یہون ہونن، آسان ہو جانا، ہلکا ہو جانا، یعنی ان کی یہ داستان ان کے پیچھے ایسی داستان چھوڑی تو اس داستان کے سامنے ہر داستان ہلکی پر جاتے، ماند پر جاتے، یعنی اتنا بڑا یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ فَلْنَتْرُكِ الْكَلَامَ لِأُمِّ سَلَمَةَ لِتَرْوِيَ لَنَا قِصَّةَ مَا سَتِهَا، بس چاہیے کہ ہم کلام کو ام سلمہ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ ہمارے سامنے اس کے داستان کا قصہ بیان کرے، یعنی جو مبتلا بہی ہو وہی اچھی طرح اس کی داستان کے پس منظر کو کھینچ سکتا ہے، ان کی تصویر کو کھینچ سکتا ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں چاہیے کہ ہم کلام کو چھوڑ دیں ام سلمہ کے لیے تاکہ وہ ہمارے سامنے اس کی داستان کی کہانی سنائے، بیان کرے۔ فشعورها بها اشد واعمق وتصویرها لها ادق وابلغ، بس ان کا شعور اس کے ساتھ، یعنی ان کا اس کو محسوس کرنا یہ زیادہ سخت ہے اور زیادہ گہرا ہے، اور ان کا خاکہ کھینچنا اس کے لیے، یعنی ام سلمہ کا ہا کی ضمیر لوٹے گی ام سلمہ کی طرف اور ہا کی ضمیر لوٹے گی قصے کی طرف، اور ان کا خاکہ کھینچنا واقعے کا، یعنی واقعے کا خاکہ کھینچنا یعنی بیان کرنا، یہ زیادہ باریک اور زیادہ بلیغ ہے، یعنی وہی اچھی طریقے سے اس واقعے کے پس منظر کو اور اس واقعے کو گہرائی کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ اور بلیغ اور دقیق انداز کے اندر بیان کر سکتی ہے۔ قالت ام سلمہ نے کہا لما عزم ابو سلمہ علی الخروج الی المدینۃ اعد لی بعیرا، ام سلمہ فرماتی ہے، ام سلمہ نے فرمایا کہ جب ابو سلمہ نے نکلنے کا ارادہ کیا مدینہ کی طرف تو انہوں نے میرے لیے ایک اونٹ تیار کیا، ثم حملنی علیہ، پھر اس نے مجھ کو اس پر اٹھایا یعنی اس پر سوار کیا، وجعل طفلنا سلمۃ فی حجری، اور انہوں نے ہمارے بچے سلمہ کو میری گود میں رکھا، یا جعل کا معنی رکھنا، ایسے کرنا بننا بھی آتا ہے اور یا رکھنا، اور اس نے رکھا ہمارے بچے سلمہ کو میری گود میں، ومضى يقود بنا البعیر وهو لا يلوي على شيء، اور وہ گئے، یا مدا کا معنی ذہب کے معنی میں، مدا امدی کا ایک معنی ہوتا ہے گزرنا، لیکن یہاں ذہب کا معنی میں، اور وہ گئے ہم کو لے اونٹ کو ہانکتے ہوئے ہمیں لے کر، قاد یقود کا معنی ہوتا ہے آگے سے چلانا، یعنی نکیل آگے سے پکڑے اور اس طرح کھینچے، اس کو قاد یقود کہا جاتا ہے، اور ساقہ یسوق آدمی پیچھے رہے اور سواری کو ہانکے تو اس کے لیے ساقہ یسوق کو استعمال ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ قاد یقود کا معنی آدمی آگے رہ کر نکیل پکڑ کر کھینچے، اس کے لیے قاد یقود استعمال ہوتا ہے، اور ساقہ یسوق کو آدمی پیچھے رہے اور سواری کو آگے رکھے اور اس طرح اس کو ہنکائے تو اس کے لیے ساقہ یسوق کو استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ گئے ہمیں کھینچتے ہوئے، ہم کو لے کر اونٹ کو کھینچتے ہوئے، یعنی ہمیں لے کر، کیونکہ ہم اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو اس اونٹ کو وہ چلانے لگے، کھینچنے لگے ہم کو لے کر، وَهُوَ لَا يَلْوِي عَلَى شَيْءٍ، اور وہ کسی چیز کی طرف مڑ نہیں رہے تھے۔ لوا یلوی کا معنی مرنا، پیچھے دیکھنا، پیچھے توجہ کرنا، وَهُوَ لَا يَلْوِي عَلَى شَيْءٍ، اور وہ کسی چیز پر توجہ نہیں کر رہے تھے، یعنی وہ مڑ کر کسی چیز پر مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَقَبْلَ أَن نَنْفَصِلَ عَنْ مَكَّةَ رَآنَا رِجَالٌ مِّن قَوْمِ بَنُو مَخْزُومٍ فَتَصَدَّوْا لَنَا، اور اس سے پہلے کہ ہم مکہ سے جدا ہو جائے یعنی مکہ کو چھوڑ دے، فصل یفصل فصلاً کا معنی جدا کرنا، الگ کرنا، کاٹنا، دور کرنا، اور لازم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جدا ہو جانا، اور فصل اسمت تلمیذ یعنی رجسٹر میں سے طالب علم کا نام خارج کرنا، فصل اسمت تلمیذ رجسٹر میں سے طالب علم کا نام کاٹ دینا، خارج کرنا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مکہ سے جدا ہو جائے یعنی مکہ کو چھوڑ دے، چند آدمیوں نے ہم کو دیکھ لیا میری قوم بنو مخزوم میں سے، میری قوم بنو مخزوم میں سے چند آدمیوں نے ہم کو دیکھ لیا۔
فتصدوا لنا، پس وہ ہمارے در پہ ہو گئے. تصدا یا تصدا کا معنی در پہ ہو جانا، پیچھے پر جانا، پیچھا کرنا، تعاقب کرنا، نمٹنا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں. فتصدوا، یہ تصدا یا تصدا سے ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فتصدوا لنا، پس وہ ہمارے پیچھے پر گئے. وقالوا لأبی سلمۃ، اور انہوں نے ابو سلمہ سے کہا، ان کنت قد غلبتنا علی نفسک فما بال امراتک هذه، اگر تو ہمارے اوپر اپنی جان کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں غالب آ گیا ہے تو تمہاری اس عورت کی حالت کیا ہے. بال کا ویسے میں نے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بال ان کا منع دل کے بھی ہوتے ہیں، ذہن کے بھی ہوتے ہیں، حالت کے بھی ہوتے ہیں. یہاں پر ترجمہ یہ کریں گے، تیری اس عورت، یہ حاضی امراتن کی صفت بن رہا ہے. پہلے کا ترجمہ کریں گے، پھر حاضی کا اور پھر امراتن کا. آپ کی اس عورت کی حالت کیا ہے، یعنی آپ کو جہاں جانا وہ چلے جائے، تمہاری یہ عورت جو ہے اس کو ہماری حوالے کر دے. وہی بنتنا، اور وہ ہماری لڑکی ہے. فعلما نترکک تاخذها منا وتسیر بها فی البلاد، کس پر ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ تو اس کو ہم سے لے جائیں اور تو اس کو لے کر چلے علاقوں میں، یعنی در در بھٹکتا پھرے، ہمارے پاس سے اس کو لے جائیں اور علاقوں میں در در بھٹکتا پھرے. یہ ہو نہیں سکتا. کس پر ہم، کس کے حوالے ہم کریں. اور وہ ہماری بیٹی ہے. فعلا ما، اصل میں الا اور ما تھا، اس کو مختصر کر دیا الا ماں کو ماں کر دیا. کس پر، کس سہارے پر، کس پر ہم اس کو چھوڑیں کہ تو اس کو لے جائے ہمارے پاس سے اور تو اس کو لے کر چلے علاقوں میں. ثم وثبوا علیہ، پھر وہ ان پر جھپٹ پڑے. وثب ایسی کو میں نے حملہ کر دینا، جھپٹ پڑنا. ایک اس کا منع کودنا بھی آتا ہے. وثب ایسی وہ کودنا، اللہ کے سلے کے ساتھ حملہ کرنا، جھپٹنا. پھر وہ ان پر جھپٹ پڑے یا انہوں نے اس پر حملہ کر دیا. وانتزعونی منہ انتزاعا، اور انہوں نے مجھ کو اس سے کھینچ لیا. انہوں نے مجھ کو ابو سلمہ سے، منہو سے مراد ابو سلمہ سے، اور انہوں نے مجھے ابو سلمہ سے کھینچ لیا. کھینچنا یہ مفعول مطلق ہے، انتزاع کا مفعول مطلق ہے. وما ان رآهم قوم زوجی بنو عبد الاسد یاخذوننی انا وطفلی حتی غضبوا اشد الغضب وقالوا، اور میری شوہر کی قوم بنو عبد الاسد نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ مجھ کو اور میرے بچے کو لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ سخت غصے ہو گئے. یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. میرے شوہر کی قوم، کون سی قوم؟ بنو عبد الاسد، انہوں نے ان کو نہیں دیکھا. یہاں ماں زائدہ سمجھیں گے اور ان کا معنی نہیں. ایک ان جو ہوتا ہے نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ان ھذا الا بشر، یہ نہیں ہے مگر انسان. اور ماں جو ہوتا ہے کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں ان کا معنی کریں گے نہیں اور یہ ماں کو زائدہ سمجھیں گے. اور میری قوم کے اور میرے شوہر کی قوم بنو عبد الاسد نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ مجھے لے جا رہے ہیں اور میرے بچے کو، یہاں تک کہ وہ سخت غصے ہو گئے. یعنی جیسے ہی میری شوہر کی قوم بنو عبد الاسد نے دیکھا کہ وہ مجھے اور میرے بچے کو لے جا رہے ہیں تو وہ سخت غصے ہو گئے. وقالوا، اور کہا، لا واللہ لا نترک الولد عند صاحبتکم بعد ان انتزعتموها من صاحبنا انتزاعا فهو ابننا ونحن اولا به. نہیں، اللہ کی قسم، ہم لڑکے کو تمہاری والی کے ساتھ تمہاری والی کے پاس نہیں چھوڑیں گے. یہاں صاحبتن سے مراد ام سلمہ ہے. نہیں، اللہ کی قسم، ہم لڑکے کو نہیں چھوڑیں گے تمہاری والی کے ساتھ، یعنی ام سلمہ کے پاس، ان کے پاس نہیں چھوڑیں گے. بعد ان انتزعوهما، اس کے بعد کہ انہوں نے، کہ تم نے اس کو چھین لیا ہے ہمارے والے سے. یہاں صاحب سے مراد ابو سلمہ، ہمارے والے یعنی ابو سلمہ سے تم نے اس کو چھین لیا انتزاعا. فهو ابننا ونحن اولا به، پس وہ
ہمارا بیٹا ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، بس وہ ہمارا بیٹا اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ ثم تفقوا یتجاذبون طفلی سلمت بینہم علی مشہد منی حتی خلعوا یدہ واخذوہ۔ انشاءاللہ یہاں سے آنے والی ویڈیو میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ تھا سیر من حیات الصحابہ کی میں سے ام سلمہ کے حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 2۔ آنے والی ویڈیو میں اسی جگہ سے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔